قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار مستمعین و مستمعات، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ قربانی کے جانور مسنون جو قرآن و حدیث سے بتلائے گئے اصولوں کے مطابق ہیں، وہی خریدنے کی اور وہی ذبح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے متعلقہ مسائل آپ تمام احباب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر کچھ مسائل وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سے لوگ قربانی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ بڑا جانور جس میں گائے ہے، بیل ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ گائے، بیل اور اونٹ میں 7 حصے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ 7 کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 افراد ان جانوروں میں قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اکیلا بڑا جانور ذبح کروں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایک بڑے جانور میں 7 نہیں 5 افراد شامل ہوتے ہیں پھر بھی اچھی بات ہے۔ 7 سے زیادہ افراد گائے، بیل کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ البتہ اونٹ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ملتا ہے، جو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہوئے۔ یعنی اگر اونٹ کی قیمت زیادہ ہے اور اونٹ میں جو حصہ دار ہیں ان کے پاس مالی طاقت اور مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ 7 افراد شریک ہوں، تو زیادہ سے زیادہ صرف اونٹ میں 10 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، لیکن گائے اور بیل میں 7 سے زیادہ افراد حصے دار نہیں بن سکتے۔ یہاں ہمارے ہاں بعض لوگ یا بعض تنظیمیں یا بعض ادارے یا بعض مساجد ایک کام شروع کرتے ہیں اور وہ کام کی ایسی روایت چل پڑتی ہے کہ جس نے شروع کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت تو بہت اچھی ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں عید سے مہینہ پہلے ہی اشتہار اور فلیکس کے ذریعے ایک اطلاع دینا شروع کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر اجتماعی قربانی کا انتظام ہے
جو افراد شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا حصہ بیچ دیں یا اپنا نام لکھوا دیں۔ اور یہ کام آج کل ایک بزنس بن گیا ہے۔ آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مل کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ حصہ دیں، 25,000 روپیہ دیں، آپ کو 18 کلو گوشت مل جائے گا، اور وہ جانور سستا لے کر 7 میں سے 8 حصے بناتے ہیں اور باقی کسی اور کو فروخت کر کے ایک کاروبار کے طور پر قربانی کے جانور کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، مکمل طور پر جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہو وہ قربانی کا جانور کہاں ہے، کون سا ہے، کیسا ہے، اس کا گوشت کیسا ہے، اس کے جو شریعت نے اصول بتلائے ہیں کہ اس کے کان کو دیکھا جائے اور وہ جانور اس کی ٹانگ کو دیکھا جائے اور وہ اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو اور وہ ایسا بیمار نہ ہو، یعنی جانور کو دیکھنے کے بغیر اجتماعی قربانی کے اندر اپنا حصہ مت ڈالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اجتماعی قربانی کے اندر 7 افراد شریک ہونے ہیں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ باقی 6 افراد کون ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ توحید والے ہی نہ ہوں، آپ توحید والے ہیں تو کوشش کریں باقی 6 افراد وہ بھی توحید والے ہوں۔ ایسا فرد اس جانور کے اندر حصے دار نہیں ہونا چاہیے جس کا شرک آپ کے سامنے واضح ہو۔ کچھ لوگ ان دنوں میں، کیونکہ یہ 10 ذو الحج ہوتی ہے، 10 ذو الحج، اور وہ 10 ذو الحج کو جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے نام پر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں کا ختم دلوا رہے ہیں 10 ذو الحج کو، کیونکہ آگے 11ویں آ رہی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا فرد جس کا شرک واضح ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ اس بڑے جانور کے اندر حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر جانور کو دیکھیں اور جانور کے اندر جو حصے دار ہیں ان کو بھی دیکھ کر آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ اسی طرح قربانی کے موقع پر ایک یہاں سوال کیا جاتا ہے اجتماعی قربانی میں کہ 7 حصے ہیں، تو اگر کوئی آدمی اپنا عقیقہ کرنا چاہے، بیٹوں کا عقیقہ کرنا چاہے، وہ بھی اس کے اندر حصے رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں ایسا عمل نہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کی شرائط اور ہیں، عقیقے کے جانور کی شرائط اور ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے نواسوں کا سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ فرمایا ہے، وہ آپ نے 2 علیحدہ سے چھوٹے جانور لے کر ان کے ساتھ آپ نے عقیقہ فرمایا ہے۔ بڑے جانور کے اندر آپ نے حصہ رکھ کر یا بڑے جانور کو عقیقے کے طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح نہیں فرمایا ہے۔ تو اس لیے عقیقے کا حصہ، اور دیکھیں عقیقہ ایک علیحدہ چیز ہے، قربانی ایک علیحدہ چیز ہے۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، جبکہ عقیقے کا تعلق ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیقے کا جو طریقہ بتلایا ہے اور جو دن بتلایا ہے وہ پیدائش کا 7واں دن ہے، کہ پیدائش کے 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ 7واں دن گزر جائے تو اس کے بعد اگر جانور ذبح کیا جائے گا
تو وہ عقیقہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس بچے کی طرف سے، والدین کی طرف سے صدقہ کے طور پر ہوگا، اور صدقہ کا ثواب بچے اور بچے کے والدین کو ملے گا۔ تو اس لیے بڑے جانور کے اندر کوشش کیجئے کہ عقیقے کا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، اور بعض کو 10 سال کے بعد، ایک 60 سال کا بوڑھا مجھ سے پوچھ رہا تھا جی میں نے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، عقیقہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کا بھی عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس کے بیٹے ہیں وہ اس کے بھی آگے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کی شادیوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اس وقت عقیقہ یاد نہیں آیا، اور اب یاد آ رہا ہے کہ چلیں اس طرح جو ہے وہ یہ کام پورا ہو جائے گا۔ کوشش تو چاہیے تھی کہ شادی سے پہلے ان کا عقیقہ کرتے، چلے صدقہ ہو جاتا ان کی طرف سے۔ لہٰذا بڑے جانور کے اندر جو حصے ہوں گے اس کے اندر قربانی کے نام پر جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس کے اندر قربانی کرنے والے حصے دار ہوں گے۔ اگر وہ جانور ہی عقیقے کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس کی نیت ہی یہی ہے کہ یہ عقیقے کا جانور ہے، تو وہ عقیقے کا جانور ہوگا، اس کے اندر قربانی کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے قصاب بھائی جو ہیں بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کر لیے جائیں، اور ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ 1-2 افراد پہلے وہ صرف ذبح کرتے ہیں اور باقی کو لگا دیا جاتا ہے آپ کھال اتاریں، باقی جو ہے گوشت بنائیں۔ ایک آدمی کا کام ہوتا ہے کہ گلے پہ چھری چلانا، اور بسا اوقات ایسے کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر 5 یا 6 بکرے ذبح کرنے ہیں، وہ تکبیر 1 پڑھی اور جانور جو ہے 5 ذبح کر دیے۔ ایک تکبیر کے ساتھ 1 سے زیادہ جانور ذبح نہیں کیے جائیں گے، یہ بڑا احتیاط کا معاملہ ہے، جلد بازی ہے، اپنی جگہ پہ اس کو رکھیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہزاروں میں جو جانور خریدا ہے اس مالک نے، اور اس موقع پر آ کر جلد بازی کے اندر جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد ہی ختم ہو جائے۔ 1 جانور ہے، 10 جانور ہیں، 50 جانور ہیں، ہر جانور پر علیحدہ سے مکمل تکبیر پڑھی جائے گی، تب وہ ذبح کہلائے گا، ورنہ وہ ذبح نہیں کہلوائے گا۔ ویسے تو ہماری عادت بن گئی ہے، یہ میں آپ بھی احباب دیکھتے ہوں گے، جو میں دیکھتا ہوں، بر حسن ظن بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پر عام طور پر چکن جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، برائلر ذبح کرتے ہیں، اور جہاں پر 2-2 3-3 من انہوں نے آرڈر دینا ہوتا ہے، اور آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ منہ میں سگریٹ ہے اور وہ چھری پھیری چل دو، چھری پھیری چل ڈبے، چھری پھیری چل ڈبے، 2 گھنٹے کے اندر وہ 100 کے قریب جانور جو ہے اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ آپ نے کہیں محسوس کیا کہ کیا وہ سبھی پہ تکبیر پڑھتے ہیں؟ کیونکہ 1 منٹ میں 2-2 جانور کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ ڈبے کے اندر وہ تڑپ رہا ہے، ڈبے کے اندر چھری پھیری، ڈبے کے اندر پتہ نہیں تکبیر پڑھی، اللہ ماشاء اللہ، حسن ظن ہے کہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اتنی جانوروں پر اتنی تکبیرات، اور ایسے مصروف اور جلد باز لوگ، اور جن کا منہ کے اندر ہر وقت سگریٹ بھی رہتی ہو، اگر سگریٹ نہیں رہتی تو کان میں وہ ہینڈ فری لگی ہوتی ہے، یعنی ہینڈ فری بھی لگی ہے، وہاں سے بھی کچھ سن رہا ہے، یہاں بھی اس نے ظن کر لیتے ہیں کہ تلاوت سن رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنے جانور جو ہے تھوڑے سے وقت کے اندر وہ ذبح کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہر جانور کے لیے، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے، اس کے لیے علیحدہ سے مکمل طور پر تکبیر پڑھی جائے گی، تب وہ جانور ذبح کہلائے گا۔ ایک تکبیر زیادہ جانوروں پر یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس طرح قربانی کے موقع پر بہت سے احباب سوال کرتے ہیں بھینس کے بارے میں یا دوسرے الفاظ میں کٹے کے بارے میں، تو یاد رکھیے قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
بہیمۃ الانعام قربانی کے لیے کہا گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام کی وضاحت بھی قرآن کریم نے کی ہے کہ بہیمۃ الانعام میں کون سے جانور آتے ہیں۔ اس میں اونٹ نر اور مادہ ہے، گائے بیل یہ نر اور مادہ ہے، اور اس طرح مینڈا یا بھیڑ نر اور مادہ، اور بکرا نر اور مادہ۔ یہ 8 قسم کے جانور بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں۔ بھینس اور کٹے کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کیا کٹے یا بھینس کی قربانی ناجائز ہے؟ ناجائز نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سے ایسی کتابیں اور ان کے اندر دلائل موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھینس یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے، افضل بھی نہیں ہے۔ وہ 8 جانور جو قرآن نے بتلائے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اور آسانی سے میسر اور دستیاب ہونے کی صورت میں، یعنی وہ 8 جانور آسانی سے میسر ہیں، دستیاب ہیں، خریدے جا سکتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں جان بوجھ کر 8 جانوروں کو چھوڑ کر اس جانور کی طرف جانا جن کے بارے میں اختلاف ہو یا شک ہو، تو پھر یہ عمل افضل نہیں ہوگا، کیونکہ افضل قربانی کا جانور وہی ہے جو قرآن نے بتلایا ہے اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے۔ آپ نے اونٹ بھی ذبح کیے ہیں قربانی کے موقع پر، 100 اونٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں، حیات طیبہ میں، جن میں سے 63 نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خود ہاتھ سے ان کو ذبح کیا ہے، اور باقی جو ہیں 27 وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ان کو ذبح کرو۔ اور اس طرح بکرے یا مینڈا یہ بھی مسنون ہے، ثابت ہے، گائے وہ بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ وہ جانور جن کی قرآن نے وضاحت کر دی، وہ جانور جو سبھی کے نزدیک متفق ہیں، جن پر سبھی کا اتفاق ہے، تو وہی جانور ذبح کرنے چاہیے۔ جو مشتبہات میں سے ہیں یا مختلفات میں سے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی سے بچا جائے، کجا کے جان بوجھ کر وہ کر کے لوگوں کے اندر کوئی اس طرح کی فتنہ بازی کو شروع کیا جائے۔ اور اس طرح قربانی کے بارے میں، قربانی کا جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں قربانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوت شدگان ہیں، والدین فوت ہو گئے، کسی کی اہلیہ فوت ہو گئی، یا اہلیہ زندہ ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا، وہ قربانی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوند کی طرف سے، اولاد قربانی کرنا چاہتی ہے والدین کی طرف سے۔ یاد رکھیں یہ عبادات یہ زندوں کے لیے ہیں، یہ زندوں کے لیے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے کوئی ایسی نص اور دلیل نہیں ملتی کہ جن سے یہ واضح ہو کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جائے۔ لیکن جو اولاد قربانی کرتی ہے، نیکی کا جو بھی عمل کرتی ہے، والدین نے اولاد کی تربیت کی تھی، آپ نے یہ اچھا کام کرنا ہے، اولاد والدین کی تربیت پر رہتے ہوئے جو نیک کام کرے گی اس کا ثواب والدین کو قبر کے اندر بغیر بتانے کے پھر بھی ملتا رہے گا۔ اولاد نہ بھی کہے کہ یہ عمل میں والدین کے لیے کر رہا ہوں، عمل نیک ہے، عمل اچھا ہے، تو اس نیک اور اچھے عمل کا ثواب خود اللہ رب العالمین فوت شدہ والدین کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی کہتا نہیں جی میں تو کرنی ہے، والدین کی طرفوں فوت شدہ والدین، مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے، میں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ان کی طرف سے قربانی کر دیں اپنی قربانی کرنے کے بعد، اور ساتھ کوشش کریں کہ 10 ذو الحج یہ 1445 سے لے کر 10 ذو الحج آگے 1446 تک 1 سال کی وہ نمازیں بھی والدین کی طرف سے پڑھیں، قربانی بھی کریں والدین کی طرف سے، وہ 1 سال وہ نمازیں بھی پڑھیں۔ چلیں اگر یہ نہ ہو
والدین کی طرف سے نمازیں نہیں، کم از کم وہ 1 سال اپنی نمازیں تو 5 وقت کی پڑھ لیں۔ ہم سے اپنے نیک کام ہوتے نہیں ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں، جو چلے گئے دنیا سے، ان کے فرائض ختم ہو چکے، اب ان پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ ان کے لیے اولاد پر فرض ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ بنے والدین کے لیے، اولاد نیکی کے وہ کام کرے کہ لوگ کہیں یار کس باپ کی اولاد ہے کہ اچھے کام کر رہی ہے، وہ کام کریں کہ لوگ کہیں واقعی اولاد ہو تو ایسی ہو کہ والدین قبروں میں جا چکے ہیں لیکن اولاد نے کتنے وہ کام اور مشن شروع کر دیے ہیں نیکی کے، مساجد میں، مدارس میں، غرباء کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، کہ جن کا ثواب فوت شدہ والدین کو قبروں کے اندر بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، یعنی آپ کی زندگی میں کتنی محبت تھی چچا کے ساتھ، کتنا پیار تھا، لیکن آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ بڑی محبت تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حتیٰ کہ آپ اپنی اہلیہ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں کے اندر قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے۔ فوت ہونے کے بعد، یعنی اہلیہ کے فوت ہونے کے بعد اہلیہ کی سہیلیوں کے گھر قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا۔ تو اس لیے قربانی آپ اپنی طرف سے کیجئے، ساتھ دعا کیجئے والدین کے لیے، اے اللہ ہمیں نیک راستے پر ہمارے والدین نے لگا دیا، اے اللہ یہ قربانی ہے ہی باپ اور بیٹے کی محبت کا عکس، پوری قربانی کا خلاصہ ہے۔ قربانی کا لطف بھی اسے آتا ہے جو باپ اور بیٹے کے رشتے کی محبت کو دیکھتا ہے۔ باپ اور بیٹے کے رشتے کی محبت کتنی عظیم ہے، 23واں پارہ سورۃ الصافات کو پڑھ کر دیکھیں، انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ 2-4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی رشتے کی محبت کو کن خوبصورت الفاظ میں بیان کرنے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، یا بنیا اردو میں معنی بنتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی جامعیت ہے، جہاں پر بہت سے والدین آپ بھی دیکھے ہوں گے جب اولاد والدین کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، بیٹا باپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تو باپ غصے میں آ کر کیا کہتا ہے کہ تو تے میرا یا تو تے ہے ہی، کیا کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے؟ اب بیٹا سن کر کہہ سکتا تھا ابو جی یہ خواب ہی ہے، اور یہاں یہ بھی دیکھیں کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے اور اس عمر میں باپ نے بیٹے کی تربیت کتنی کر دی ہے، باپ نے بیٹے کو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی پیدا کی ہوئی ہے کہ بیٹا انکار کر ہی نہیں رہا، بلکہ بیٹا فوری طور پر کہتا ہے یا ابتی، باپ نے کیا کہا تھا؟ اے میرے پیارے بیٹے، بیٹا آگے سے جواب دے رہا ہے یا ابتی، جس کا ترجمہ بنتا ہے اے ابو جان۔ جب باپ بیٹے سے کہے گا اے پیارے بیٹے، اے لخت جگر، تو بیٹا کہے گا ابو جان۔
اگر باپ اس کو الٹے سیدھے الٹے برے القاب سے پکارے گا تو بیٹا آگے سے ابو جی تو نہیں کہے گا۔ یہ درس ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ باپ ہیں تو اپنے اولاد کی، بیٹوں کی وہ تربیت کریں، قربانی سے پہلے سوچیں کیا کیا ہماری تربیت اس طرح موجود ہے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اور بیٹا آگے سے کہہ رہے یا ابتی، اے ابو جان، افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے اس کی عمل داری کر دیجیے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابو جان خواب ہے چھوڑ دیں، ابو جان اتنی عمر میں تم آپ کے پاس آیا ہوں، ذبح کرو گے، مجھے ذبح کرو گے؟ ٹائم ملا تو بیٹا گھر سے بھاگ بھی سکتا تھا۔ آج کل تھوڑا سا ایسا معاملہ ہو جائے، بیٹے کو باپ کی کوئی بات پسند نہ آئے تو بیٹا باپ کو دھمکی دے دیتا ہے، ابو جان میں گھر سے چلا جاؤں گا، رشتہ داروں میں تمہیں رسوا کر کے رکھ دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ لیکن بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹا کہتا ہے یا ابتی، کوئی دوسرے الفاظ نہیں کہے، صرف یہ کہا افعل ما تؤمر، میرا ذبح ہونا نہ دیکھیں، میری محبت کو نہ دیکھیں، میرے معصوم جسم کو نہ دیکھیں، میرے معصوم گلے کو نہ دیکھیں، سب چیزوں کو چھوڑ کر افعل ما تؤمر، میری محبت کو چھوڑ دیں، اس رب کے ساتھ جو محبت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے جو حکم ملا ہے مکمل طور پر اسی حکم کے مطابق عمل کر دیجیے۔ یہ ہے باپ اور بیٹا، یہی قربانی کا علامتی طور پر ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے تو بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہمارے لیے تو جانور ہیں، کتنا آسان کام ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اگر وہ باپ اور بیٹے کی محبت کا عکس کسی گھر میں نظر نہیں آتا تو پھر قربانی سے پہلے سوچنا ہوگا اولاد کو کہ کیا ہمارا وہ تعلق والدین کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے۔ باپ کو سوچنا ہوگا جس طرح اولاد کی تربیت، بیٹے کی تربیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، کیا اس طرح میں اپنے بیٹے کی تربیت اس نہج پہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا صلہ دیا، فرمایا باپ بیٹے کی محبت اتنی اچھی لگی مجھے، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہیں پہ بس نہیں، امت محمدیہ جو کہ سب سے عظیم امت ہے اور اس امت عظیم کی سب سے جو عظیم عبادت ہے جو نماز ہے، امت محمدیہ کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے نماز میں دعا نہ کر لیں۔ نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہے جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نماز میں دعا نہ کر لیں، جب تک نماز میں اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا نہ کر لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی، آل ابراہیم ان کے بیٹوں پر جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی، اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تو نے برکت کو نازل کیا تھا، جس طرح اسماعیل علیہ السلام پر خان وعدے پر تو نے برکت کو نازل کیا تھا، اے اللہ ہمارے نبی آخر الزمان پر بھی اسی طرح رحمت اور برکت کو نازل فرما۔ اور پھر قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آلہ، وہ چھری تیز ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی چھری کے ساتھ کتنے جانور اور وہ جانور تڑپ رہا ہے، یہ زور کے ساتھ اس جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ زور کے ساتھ نہیں کرنا، چھری کی تیزی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور وہ چھری جو تیز کرنی ہے وہ جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ نے کرنے تو نہیں ہے، کرنے تو قصاب نے ہیں، لیکن آپ اپنے جانور کے پاس ہوں گے تو اس قصاب کو بتائیں کہ بھئی ایسا نہ کریں، بھئی ایسا نہ کریں، ایسا کریں، ایسا کریں، اور ساتھ کوشش کریں اگر ہو سکے آپ خود جانور ذبح کریں اور باوضو ہو کر کریں،
باوضو ہو کر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جانور ہیں ایک جگہ پر، ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ جب آپ جانور کو ذبح کریں اس وقت وہاں پر ذبح ہوتے ہوئے کوئی اور جانور دیکھ نہ رہا ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام تو انسانوں کیا جانوروں کے اتنے حقوق بتلا رہا ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ یہ تو ہمارا کردار بلکہ بد کرداری سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے ہاں تو انسانوں کو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر طریقے کے ساتھ یہاں پر قتل کیا جاتا ہے، اور کتنے قتل کے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہو رہے ہیں۔ اسلام بتلا رہا ہے جانور کو بھی ذبح کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کریں اور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ بائیں پہلو پر لٹانا ہے، بائیں پہلو پر لٹا لیا، بائیں پہلو پر لٹا کر اس کا رخ قبلہ کی جانب ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کے چہرے کو اس کے منہ کو پکڑ لینا ہے، اور اپنا دایاں گھٹنا یا بایاں جو ہے وہ اس کے جسم کے اوپر ہلکا سا رکھ لینا ہے، زیادہ بوجھ نہیں دینا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ تکبیرات کو پڑھتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ جانور بڑا ہے قابو نہیں آ رہا اور جانور کو قابو کرتے کرتے قصاب نے فوری کہا چھری پھیر دیں، اور جلدی میں تکبیر بھول گئے اور چھری پھیر دی۔ اس لیے جانور کو جب لٹانے لگیں پہلے تکبیر کو پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی بسم اللہ واللہ اکبر۔ کوئی زیادہ یہ لمبی دعائیں نہیں ہیں، اگر ایک سال اس سال دعا یاد کر لیں گے اگلے سال دعا نہیں یاد کرنا پڑے گی۔ اگر ہر سال میں یہی کہتا رہا بس وہ صرف بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیر دیں تو پھر دعا یاد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں، اس بار 2 دن موجود ہیں، 2 دن موجود ہیں، 2 دن آپ کے پاس موجود ہیں، ساری دعا یاد کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو ذبح کیا کرتے۔ البتہ اگر کوئی آدمی صرف اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اتنے الفاظ کہہ کر جانور ذبح کر دیتا ہے، وہ جانور ذبح ہو جائے گا، وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن مکمل دعا کوشش کریں پڑھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔